معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 16، سلطنت دہلی کے زوال کے اسباب۔ سکندر لودھی کی وفات کے بعد سلطنت دہلی تیزی سے روبہ زوال ہوئی اور سلطنت دہلی کی مرکزیت کا شیرازہ بکھر گیا۔ متعدد صوبے آزاد اور خود مختار ہو گئے۔ یوں تو اس دور انحطاط کا آغاز تغلق خاندان کے خاتمے کے بعد ہو چکا تھا اور سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں، لیکن سکندر لودھی کے دور حکومت کی خوشحالی اور فارغ البالی نے اسے وقتی طور پر سنبھالے رکھا۔ لیکن سکندر کے بعد اس عظیم سلطنت کی عظمت و شوکت کا ایوان دھڑام سے نیچے آ رہا، کیونکہ زوال انحطاط کی جڑیں اس حد تک گہری پیوست ہو چکی تھیں کہ اس فطری عمل کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ تھی، اور 1526 عیسوی میں پانی پت کے تاریخی میدان میں ابراہیم لودھی کی موت کے ساتھ ہی سلطنت دہلی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی گیا۔ سلطنت دہلی کے زوال کے اسباب حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، تخت نشینی کا کوئی اصول نہ ہونا۔ سلاطین کے ہاں تخت نشینی کا کوئی واضح طریقہ موجود نہ تھا، صرف طاقت کو اہم سمجھا جاتا تھا۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا وہی حکومت حاصل کر لیتا، یعنی تخت پر قابض ہونے کے لیے اپنی طاقت کا لوہا منوانا پڑتا تھا۔ مثلاً التمش کو تخت حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت کا لوہا منوانا پڑا۔ علاء الدین خلجی نے طاقت کے زور پر حکومت حاصل کی۔ غیاث الدین تغلق نے طاقت کے بلبوتے پر تخت حاصل کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عوام بھی طاقتور کی طاقت کا اندازہ لگا کر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ بادشاہت کے لیے جو تگ و دو کی جاتی، اس میں بادشاہ کے بیٹے یا رشتہ دار ہی نہ ہوتے تھے، بلکہ بعض اوقات امراء بھی بغاوت کر دیتے تھے۔ نمبر 2، حکمران خاندان کا جلدی تبدیل ہونا۔ سلاطین کے زوال کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی خاندان لمبے عرصے تک حکمران نہ رہا، بلکہ بعض خاندان تو بالکل تھوڑے عرصے کے لیے حکمران بنے۔ مثلاً خلجی خاندان صرف 30 سال حکمران رہا۔ خاندان سادات کا عرصہ حکومت 38 برس تھا۔ ظاہر ہے اتنے مختصر عرصے میں وہ سلطنت کو استحکام بخشنے میں ناکام رہے۔ نمبر 3، ہندوؤں نے کبھی حکمران تسلیم نہ کیا۔ برصغیر پاک و ہند کی آبادی کا بیشتر حصہ غیر مسلموں اور ہندوؤں پر مشتمل تھا، جو مسلمانوں کو اجنبی اور غاصب تصور کرتے تھے۔ انہیں اسلامی سلطنت سے کوئی ہمدردی نہ تھی، وہ محض قوت سے مغلوب ہو کر اطاعت گزار بنے ہوئے تھے، اس لیے ہر وقت مسلم غلامی سے آزاد ہونے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ گو مسلمان امراء اور شاہی خاندان کے افراد نے ہندوؤں کے ہاں شادیاں کیں، لیکن یہ ملاپ بھی دونوں قوموں میں حقیقی یگانگت پیدا نہ کر سکا۔ ہندو ہمیشہ اپنی آزادی اور رام راجے کے قیام کی فکر میں رہتے تھے۔ رانا سانگا کا بابر کو حملے کی دعوت دینا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ نمبر 4، منگولوں کے مسلسل حملے۔ اندرونی دیوالیہ پن کے علاوہ سلطنت دہلی متواتر منگول حملوں سے بھی دوچار تھی۔ 13ویں صدی عیسوی میں منگول اسلامی دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ خلافت عباسیہ کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی 1258 میں ان کے ہاتھوں گل ہوا۔ یہ شہر فتح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بناتے اور اس کے پاس رقص کر کے جشن مناتے۔ بلبن کے عہد میں خود ہلاکو خان برصغیر پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنانے لگا اور باقاعدہ منگول فوج کے حملے شروع ہو گئے۔ بلبن نے ان خطرات کے پیش نظر بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ علاء الدین کے عہد میں منگول حملوں میں پھر شدت آ گئی، جس کے لیے علاء الدین کو فوج کی تعداد بڑھانی پڑی، جس کے لیے مالی وسائل کی شدید ضرورت تھی۔ اس طرح
شاہی خزانہ جو سیاسی قوت کا منبع ہوتا ہے منگول حملوں کا مقابلہ کرنے پر خرچ ہو گیا۔ نمبر 5، گورنروں کے پاس براہ راست فوج۔ سلاطین میں زیادہ تر جاگیرداری نظام رائج رہا۔ گورنروں کے پاس براہ راست اپنی فوج ہوتی تھی۔ گورنروں کی بھرتی کی ہوئی فوج، جس کو تنخواہ بھی گورنر دیتے تھے، بادشاہ سے زیادہ گورنر کی وفادار ہوتی تھی اور ان کے ایما پر بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ غیاث الدین تغلق نے خسرو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف گورنروں کو خطوط لکھے، جن میں چند اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مل کر خسرو خان کو شکست دی۔ اس طرح تغلق خاندان برسر اقتدار آیا۔ یعنی اگر 3-4 گورنر مل جاتے تو مرکزی حکومت کے لیے خطرہ بن جاتے تھے۔ نمبر 6، فیروز شاہ کا فوج کے عہدے کو موروثی بنانا۔ فیروز شاہ نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی پابندی بالکل ختم کر دی تھی۔ سپاہی جب تک چاہتا فوج میں رہ سکتا تھا۔ اگر کوئی فوجی ریٹائر ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے، داماد یا غلام کو متعین کر دیا جاتا تھا۔ یہ پالیسی اچھے نتائج کی حامل ثابت نہ ہوئی اور فوج میں نااہل افسر جمع ہو گئے، جس سے فوج کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی اور شاہی فوج سازشوں کا اڈا بن گئی۔ نمبر 7، امیر تیمور کا حملہ۔ امیر تیمور کے حملے برصغیر سے نہ صرف جانوں کا نقصان ہوا بلکہ فصلیں تباہ ہو گئیں، کھیتیاں ویران ہو گئیں، چنانچہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، جس کے نصف صدی بعد تک اثرات محسوس کیے گئے۔ بقول لین پال، دریائے سندھ سے گنگا تک اور پورے پنجاب میں اس کی فوج نے جہاں کہیں قیام رکھا، تباہی اور قحط کے سوا پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ امیر تیمور کے حملے سے دہلی کی مرکزی حکومت ختم ہو گئی، چنانچہ بہت سے صوبوں نے خود مختاری اختیار کر لی اور ملک میں عملاً طوائف الملوکی کا دور دورہ ہو گیا، اور ان کے اندر بعد میں کوئی ایسی مضبوط حکومت قائم نہ ہو سکی جو خارجی حملوں کا مقابلہ کر سکتی۔ نمبر 8، ابراہیم لودھی کا کردار۔ ابراہیم سخت گیر، جلد باز اور درشت مزاج تھا، اور اس کی یہی کمزوریاں اس کی ناکامی کا باعث بن گئی۔ اس نے جاگیرداروں کی قوت ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخر میں وہ شکی ہو گیا تھا، کیونکہ امراء کی پے در پے بغاوتوں نے حالات کو بہت سنگین بنا دیا تھا۔ اسی سبب اس کی فوج بابر کے مقابلے میں جم کر نہ لڑ سکی۔ اگرچہ وہ ایک بہادر سپاہی تھا لیکن فوجی رازوں کو نہ سمجھ سکا۔ پانی پت کے میدان میں 1,00,000 فوجی کو بیک وقت میدان میں ڈال دینا اس کی دلیل ہے۔ بقول بابر تُس کے بابری، ابراہیم اپنی فوج کی نقل و حرکت سے لاپرواہ تھا۔ وہ ترتیب و تنظیم کے بغیر پیش قدمی کرتا اور بغیر سوچے سمجھے حملہ کر دیتا۔ اگرچہ وہ خاندان لودھی کی تباہی کا ذمہ دار تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی 100 سالہ پرانے سیاسی حالات بھی اس خاندان کی تباہی میں حصے دار تھے۔ نمبر 9، بابر بہتر جرنیل تھا۔ بابر اعلیٰ درجے کا جرنیل تھا۔ بچپن ہی سے وہ جنگ و جدل میں مصروف رہا۔ منگولوں، ازبکوں اور ترکوں کے خلاف لڑائیوں نے اس کی اعلیٰ فوجی تربیت کر دی تھی۔ اس کے مقابلے میں ابراہیم لودھی بہت نکما فوجی جرنیل تھا۔ بابر اس کے متعلق خود لکھتا ہے کہ وہ ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا اور اپنی حرکات میں غیر محتاط تھا، جنگ کے معاملے میں بالکل غیر اور دور اندیش تھا۔ بابر اپنی فوج میں بے حد مقبول تھا۔ بابر کی زندگی کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں ہی گزرا تھا۔ اسے شیبانی خان منگولوں اور ترکوں کے خلاف جنگوں میں عجیب و غریب جنگی چالیں معلوم ہوئی تھیں۔ جنگی چالوں میں وہ ہندوستانی افواج سے بہت ممتاز تھا۔ نمبر 10، جدید توپ خانہ۔ بابر کی کامیابی میں سب سے اہم کردار توپ خانے نے ادا کیا۔ ویمبرگ ولیم کے خیال میں اس کی کامیابی کے مادی اسباب میں اس کے توپ خانے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ توپ خانے کی تباہ کاری ہی کی وجہ سے ابراہیم لودھی کے ہاتھی پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے
اور خود اپنی ہی فوج کی تباہی اور شکست کا سبب بنے، کیونکہ ہاتھی اپنے ہی سپاہیوں کو رونتے ہوئے پیچھے کو بھاگ نکلے۔ اپریل 1526 عیسوی میں پانی پت کی تاریخی جنگ میں بابر کے ہاتھوں ابراہیم لودھی شکست کھا کر مارا گیا، جس کے ساتھ ہی سلطنت دہلی کے اقتدار کا آفتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر کی کامیابی سے زوال پذیر مسلم سیاست میں نئی جان پڑ گئی، سیاسی ابتری کا خاتمہ ہوا اور ملک کو ایک واضح اور روشن مستقبل عطا ہوا۔ مرکزی سلطنت جیسے ایبک و التمش نے 7ویں صدی ہجری میں بنایا اور خلجیوں نے ممالک دکن تک پھیلایا۔ 200 برس تک چلی 9ویں صدی ہجری کے شروع میں اس کی مرکزیت کا شیرازہ بکھرا اور نہ صرف بنگال و دکن بلکہ دوآب مالوا، گجرات اور سندھ تک دہلی کی اکائی سے آزاد ہو گئے۔ سیاسی اعتبار سے یہ نقصان کی بات اور اہل بھارت کے زوال کا نشان تھا، لیکن ملی نظر سے دیکھیں تو اسی لامرکزیت کے دور میں مسلمانوں کی سرگرمیاں بڑھیں اور اسلامی تہذیب ہندوستان کے گوشے گوشے میں روشناس ہوئی۔ خاندیس و دکن کے ویرانوں میں ان کی بستیاں بسیں، گجرات و مغرب میں ان کی خانقاہیں آباد ہوئیں، کشمیر کے پہاڑوں سے ان کی اذان بلند ہوئی۔ یہ آزاد حکومتیں کوئی 200 برس، کہیں زیادہ کہیں کم زمانے تک بادشاہی کا ڈنکا بجاتی رہیں اور اپنے اپنے نام کا سکہ چلاتی رہیں۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے وہ چند بڑی سلطنتوں کے سوا یورپ و ایشیا کے دوسرے خود مختار ملکوں سے کم نہ تھیں۔ ان کے سیاسی اور معاشی مسائل ہر جگہ یکساں نہ تھے اور باہمی رقابت و عداوت سے پھر آپس میں دست و گریبان رہتے، اور یہی چیزیں آخرکار ان کے زوال کا سبب بنی۔ بہرحال ہر وقت کا ایک وقت معین ہے اور ہر کمال کو زوال لازمی ہے۔ جب کسی خاندان کا باہمی اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا شاہی کروفر وغیرہ بھی روبہ زوال ہو جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: تاریخ مخزن افغانی از نعمت اللہ ہروہی۔ اس تاریخ کے مصنف خواجہ نعمت اللہ بن حبیب اللہ ہروئی کے تفصیلی حالات زندگی کسی تذکرہ یا تاریخ کی کتاب سے دستیاب نہیں ہوتے۔ اس کی اپنی کتاب کے مقدمہ اور متن میں جو تحریریں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آگرہ یا ہندوستان ہی کے کسی دوسرے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کے بچپن، ابتدائی تعلیم و تربیت اور اساتذہ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں۔ البتہ 993 ہجری میں ہم اسے اکبر کے سپہ سالار عبد الرحیم خان خانہ کی لائبریریوں میں خدمات انجام دینے کے بعد 1006 ہجری میں وہ شہزادہ سلیم جہانگیر کی ملازمت میں آ گیا۔ 1014 ہجری میں جہانگیر بادشاہ بنا تو اس نے نعمت اللہ کو اپنے دربار کا واقعہ نویس مقرر کیا۔ واقعہ نویسی کے علاوہ کچھ دوسری خدمات بھی نعمت اللہ کے سپرد تھیں جن کی تفصیلات معلوم نہیں۔ 1017 ہجری میں جب جہانگیر کابل اور لاہور سے واپس آگرہ آیا تو اس نے غالباً نعمت اللہ کی کسی کوتاہی کے باعث اسے شاہی ملازمت سے الگ کر دیا۔ 11 سال تک خدمت کرنے کے بعد سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو کر وہ مغلیہ دربار کے ایک افغان امیر اور جہانگیر کے منہ بولے بیٹے میاں پیر خان مکلب با خان جہاں لودھی کی خدمت میں پہنچا۔ خان جہاں نے اسے افغانی بھائی ہونے کی وجہ سے اپنی کچہری میں ملازم رکھ لیا اور جلد ہی وہ خان جہاں کا منظور نظر بن گیا۔ ان دنوں دکن میں ملک عنبر نے افراتفری پھیلا رکھی تھی، چنانچہ جہانگیر نے 1018 ہجری کے اواخر میں خان جہاں کو اس فتنے کو دبانے کے لیے بھیجا۔ اس مہم میں نعمت اللہ ہروئی بھی خان جہاں کے ہم رکاب تھا۔ یہ لوگ محرم 1019 ہجری کو دکن براہنا پور پہنچے اور وہاں مرہٹوں کے ساتھ جو جنگیں یا جھڑپیں ہوئیں نعمت اللہ ان سب میں شریک تھا۔ اسی سفر کے دوران اس تاریخ کا مصنف خان جہاں کے ایک پرانے ملازم
ہیبت خان کاکر سے آشنا ہوا، جسے خان جہاں کے بہت سے حالات معلوم تھے۔ نعمت اللہ نے اس تاریخ کی تالیف میں ہیبت خان کاکر سے بہت مدد لی، بلکہ ہیبت خان نے کتاب کے آخر میں اپنے اجداد کے حالات کا اضافہ بھی اپنے قلم سے کیا۔ نعمت اللہ نے اس تاریخ کو دکن کے ایک شہر مکہ پور میں بتاریخ 20 ذی الحج 1020 ہجری کو شروع کر کے دکن ہی میں مغلیہ حکومت کے صدر مقام برہان پور میں بتاریخ 10 ذی الحج 1021 ہجری کو مکمل کر لیا۔ کتاب مکمل کر کے خان جہاں لودھی کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن وعدے کے مطابق اس نے خان جہاں کے سوانح حیات کو 4 جمادی الاخر 1024 ہجری تک پھر تحریر کیا۔ 25 جمادی الاخر 1024 ہجری کو شیخ شہاب بختیار نے وفات پائی تو نعمت اللہ نے ان کی تاریخ وفات کو بھی قلم بند کیا۔ یہ کتاب کے ضمیمہ نمبر 6 میں ایک جگہ مصنف حضرت شیخ امام الدین کی اولادوں کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ان کا بڑا صاحبزادہ شیخ عبدالرزاق 24 رجب 1037 ہجری کو پیدا ہوا۔ دوسرا لڑکا شیخ عبدالحق 22 ذی الحج 1039 ہجری کو دنیا میں آیا۔ چوتھے بیٹے شیخ محمد فاضل نے 22 رجب 1041 ہجری کو آنکھ کھولی اور پانچویں فرزند شیخ عبدالواحد نے 28 محرم 1048 ہجری کو عرصہ وجود میں قدم رکھا۔ اسی ضمیمے میں مصنف رقم تراز ہے کہ شیخ کبیر المشتہر با بالا پیر نے 12 رمضان 1054 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت شیخ امام دین نے 23 محرم 1060 ہجری کو سفر آخرت اختیار کیا اور شیخ نور کا وصال 26 شعبان 1061 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ پھر مامون بن داؤد ایک افغان سردار کی اولادوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ دارا شکوہ اور عالمگیر اورنگزیب کے درمیان لڑائی اور دارا شکوہ کی شکست کا ذکر کرتا ہے۔ ان کے درمیان یہ لڑائی 1067 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ اس کی اپنی ان تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 1067 ہجری تک زندہ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا مربی خان جہاں لودھی ماتوب دربار شاہ جہاں ہو کر دکن کی جانب چلا گیا تھا اور پھر 1040 ہجری میں شاہی فوجوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ اب دو امکان نظر آتے ہیں، ایک تو یہ کہ نعمت اللہ 1040 ہجری سے پہلے فوت ہو چکا تھا، ورنہ وہ اپنے ولی نعمت کے آخری سالوں کے حالات زندگی اور موت کے واقعے کو ضرور قلم بند کرتا۔ اس صورت میں دارا شکوہ کے قتل کا ذکر اس کے بعد ہیبت خان کاکر یا کسی اور نے بڑھایا ہوگا۔ دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ آخری ایام میں وہ خان جہاں سے علیحدہ ہو گیا ہو، کیونکہ خان جہاں نے خود بھی بغاوت کے ارادے سے آگرہ نہیں چھوڑا تھا اور دکن پہنچ کر اس نے اپنے تمام معتقدین کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا تھا کہ دکن کے سفر میں میرے بہت سے بیٹے اور عزیز مارے گئے ہیں، میں شاہی لشکر سے لڑائی یا مقابلے کا ارادہ نہیں رکھتا، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ اس طرح حالات کے پیش نظر اور خان جہاں کو شاہ جہاں کا ماتوب دیکھ کر نعمت اللہ نے ان واقعات کو عمدن یا کسی معذوری و پریشانی کی بنا پر نہ لکھا ہو اور اس نے زندگی کے باقی ایام کسی جگہ گوشہ تنہائی میں گزارے ہوں اور اپنی عمر کے آخری دنوں میں دارا شکوہ اور عالمگیر کی لڑائی کا ذکر ضمناً کر دیا ہو، جس پر ظاہر ہے کوئی گرفت بھی نہیں ہو سکتی۔ واللہ اعلم۔ اس تاریخ میں نعمت اللہ نے ایک جگہ اپنا کلام بھی نقل کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اونچے درجے کا ادیب و انشا پرداز ہونے کے علاوہ اعلیٰ پائے کا شاعر بھی تھا، اگرچہ اس کے دیوان کے کسی نسخے کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ نعمت اللہ کا باپ خواجہ حبیب اللہ ہروئی اکبر اعظم کے درباریوں میں سے تھا اور 35 سال تک شاہی عدالت کے خالصہ انسپکٹر کے طور پر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ
خدمات انجام دیتا رہا۔ مصنف اکبر نامہ کے مطابق یہ وہی آدمی ہے جسے وہ حاجی حبیب اللہ کاشی کہتا ہے اور جو اکبر کے منظور نظر درباریوں میں سے تھا۔ اکبر نے ایک دفعہ اسے احتجاجی وفد کے ساتھ گوا بھیجا اور پھر کچھ عرصے بعد صلح کا خط دے کر اپنے سوتیلے بھائی محمد حکیم مرزا کے پاس بھی روانہ کیا تھا۔ 991 ہجری میں جب اکبر نے اشیائے ضرورت میں گرانی کے رجحان کو روکنے کے لیے انتظامات کیے تو حبیب اللہ کو چینی کی قیمت کی نگرانی پر مامور کیا گیا۔ اکبر نامہ ہی کے مطابق اس نے یکم خرداد 1003 ہجری کو آگرہ میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ تاریخی اعتبار سے یہ تاریخ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ مخزن افغانی کے بارے میں کچھ کہنے سے پیشتر مناسب ہوگا کہ خالصتاً افغانوں کے متعلق لکھی گئی تاریخوں کا اجمالی جائزہ لے لیا جائے۔ ان میں سے چند ایک مخزن سے پہلے تواریخ، دولت، شیر شاہی، واقعات، مشتاق اور تحفہ اکبر شاہی لکھی گئی اور دو ایک اس کے بعد تواریخ داؤدی اور تاریخ شاہی وجود میں آئیں۔ افغانوں کے متعلق لکھی گئی سب سے پہلی تاریخ کی کتاب حسن علی خان بہادر متوفی 957 ہجری کی تواریخ دولت شیر شاہی ہے جو 955 ہجری میں تالیف ہوئی۔ یہ کتاب اگرچہ بڑی مستند ہے لیکن اس میں صرف شیر شاہ سوری کے عہد حکومت کے واقعات، فتوحات اور اصلاحات کا ذکر ہے۔ دوسری کتاب رزق اللہ مشتاقی متوفی 999 ہجری کی واقعات مشتاقی ہے۔ اس کتاب میں سوری اور لودھی عہد کے صرف بعض امراء مثلاً خان جہاں لودھی، ضیاء الدین خواص خاں اور اعظم ہمایوں وغیرہ کے حالات اور داستانوں کو افسانوی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ داستانیں کچھ اس نے خود سنی اور کچھ ان کے امراء کے دوستوں سے سنی تھی۔